بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني أستجيب له ومن يسألني أعطيه ومن يستغفرني اغفر له. رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حاضرین محترم، آپ نے آپس میں لوگوں کو محبت کرتے ہوئے سنا ہوگا. ایک ماں کا اپنے بیٹے سے، ایک باپ کا اپنی بیٹی سے، بھائی کا بھائی سے، بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے محبت کرتے سنا ہوگا. اور محبت کی مثالیں بھی دی جاتی ہے. یہاں تک کہ جو مشہور محبت کی مثالیں ہیں وہ والدین کے بعد وہ عاشق اور معشوق کی ہے. لیلا مجنو کی مثالیں دی جاتی ہے، فرہاد و شیری کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو محبت دراصل کیا ہے؟ محبت دراصل کس سے کس کو ہے؟ اس کو اگر آپ سمجھنا ہے تو آپ ذرا خالق حقیقی اور مالک حقیقی کی طرف رجوع کیجئے، ذرا ان کی طرف متوجہ ہو جائے، ذرا ان کے بارے میں سوچے، پھر دیکھیے پتہ چلے گا آپ کو کہ محبت کس چڑیا کا نام ہے. محبت، عشق، یہ لگاؤ، یہ انسیت، یہ الفت، سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی کو ہے تو والدین کو اپنے بچوں سے، اور اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو ہے، اس میں بھی اگر کسی کا تقابل ہو سکتا ہے تو والدہ کا، ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے. اور وہ کس قدر والہانہ محبت ہے، بے لوث محبت ہے، ٹوٹ کر، گر کر، پڑ کر محبت ہے، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے. آج کل تو خیر وہ جو محبت چلتی ہے، لڑکے اور لڑکی میں جو محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی محبت نہیں ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی کے لیے جان دے رہا ہے، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، زہر کھا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر یہ محبت کی دلیل ہوتی تو اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے پہلے ماں جان دیتی. دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ بیٹے کی موت کی وجہ سے، بیٹی کی موت کی وجہ سے ماں نے پھانسی لٹکا لی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ سب محبت کی دلیل نہیں ہے. محبت تو کچھ اور چیز کا نام ہے، نبھانے کا نام ہے. کیا ہے محبت؟ آپ اپنی والدہ کو آواز لگائے، امی جان، کس قدر خوش ہوتی ہے. چھوٹا بچہ امی کا آواز لگا، بولنا نہیں آتا، امی، ارے میرا بچہ امی بولتا ہے، کس قدر خوش ہوتی ہے ماں. اس کے چہرے پہ مسکان، فرحت اور بشاشت کے آثار نمودار ہوتے ہیں. پھر وہ آواز لگاتا ہے بچہ، امی، اور خوش ہوتی ہے. 3 بار 4 بار آواز لگاتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے. میرا بچہ تو صرف میرا ہی نام لیتا رہتا ہے، میرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے، امی امی کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. لیکن وہی بچہ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں آواز لگاتا رہے، امی 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 امی، 10 بار 15 بار 20 بار لگاتار 40 بار 50 بار آواز لگاتا رہے، تو وہی ماں ہی پھر ایک دم، کیا ہے اب چپ بیٹھ جا، امی امی کرتا رہتا ہے. ماتل نہ چاہیے. لیکن ذرا ادھر اٹھائیے اپنی نظر، اوپر کی طرف، آسمان کی طرف اٹھائیے اپنی نظر، اپنے رب کی جانب دیکھیے. وہ رب ایسا ہے اور رب ایسا ہے، آپ جتنی بار آواز لگائے میرا رب بار بار یا عبدی یا عبدی یا عبدی کا جواب دیتا ہے.
کتنی مرتبہ آواز لگا لیجیے، میرا رب تھکتا نہیں ہے. کتنی مرتبہ اس کی طرف دیکھ کر پکارے، میرا رب تھکتا نہیں ہے. کتنی دفعہ اسے آواز لگائے آپ، بار بار میرا رب آواز کا جواب دیتا ہے، بار بار جواب دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں حضرت ابھی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزانہ رات کے تیسرے پہر میں، تہجد کے وقت میں روزانہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں. آنے کے بعد رب آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو دعا مانگے مجھ سے، مانگے دعا، میں اس کی دعائیں قبول کروں گا. کون ہے جو مجھے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کروں گا. دوسری روایت میں آتا ہے، بہت ساری روایت ہے، ایک ہی روایت میں الفاظ یوں ہے، حل من سائل، حل من تائب، حل من مستغفر. کون ہے مانگنے والا مانگو، توبہ کرنے والا توبہ کرو. کون ہے استغفار کرنے والا، استغفار کرو. میں استغفار کرتا رہوں گا. مانگو میں پوری کروں گا. اور مانگنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب کے یہاں پسندیدہ کہ ایک ایک چیز مانگ لیجیے. نمک مانگ لیجیے. آپ اپنی والدہ سے ذرا بار بار کہہ کے دیکھیے، امی ذرا چارجر اٹھا دیو، امی ذرا چپل ادھر کر دینا، امی ذرا ٹوپی ادھر دے دینا، امی ذرا ریموٹ ادھر دے دینا، امی ذرا ایک گلاس پانی دے دینا، امی ذرا کپ بڑھا دینا. ہر ایک بات کہہ کے دیکھنا امی کیسے چڑھ جاتی. لیکن میرا رب روزانہ آ کر آواز لگاتا ہے، آسمانی دنیا پر آواز لگاتا ہے کہ حل من سائل، کون ہے سوال کرنے والا، کرو سوال، مکمل میں کروں گا. حل من تائب، کرو توبہ کرنے والے توبہ، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. حل من مستغفر، گناہ کر چکے ہو، بے پناہ گناہ کر چکے ہو، گناہوں کے انبار ہے تمہارے پاس، کوئی بات نہیں، استغفار کرو میں معاف کروں گا. یہاں تک کہ جب کبھی بندہ بھولے بھٹکے، ڈپریشن کے مارے، ٹینشن کے مارے، نیند نہیں آ رہی ہے، آخری رات تک جاگا ہوا ہے یا کسی کام سے جاگا ہوا ہے، تو اچانک سوچتا ہے کہ یار جب جاگ ہی رہا ہوں تو چلو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. تو تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے. اے ہائے رب کی محنت، رب کی محبت اب دیکھیے. یہ ہے رب کا عشق، یہ ہے رب کی الفت، محبت رب کی یہاں ہے. یہاں دیکھیے، پیش کیجیے آپ دنیا کی ماؤں کو، اب پیش کیجیے دنیا کو عشق کرنے والے ان لڑکے اور لڑکیوں کو، اور پیش کیجیے لیلا اور مجنوں کو. اب میں اپنے رب کی بات کرنے والا ہوں. میرا رب جب دیکھتا ہے کہ ایک بندہ میرا چاہے بھولے بھٹکے ہی صحیح، چاہے بلا ارادہ ہی صحیح، آج تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ کھڑا ہوا ہے، اور تہجد میں کھڑے ہو کر اس نے دعا مانگی ہے اور نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن تو وہ نہیں جاگتا، سویا رہتا ہے. تیسرے دن تو نہیں جاگتا، سویا رہتا ہے. چوتھے دن تو نہیں جاگتا، خواب خرگوش میں پڑا رہتا ہے. 5ویں دن میں نہیں جاگتا اور وہ ایسی غفلت کی نیند میں سویا رہتا ہے. لیکن میرا رب 40 دن تک اس بندے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ اٹھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا اور مجھے یاد کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، مجھے آواز لگائے گا، مجھ سے مانگے گا. یہ ہے میرے رب کی محبت، یہ میرے رب کی محبت. کون ہے دنیا کی ایسی ماں جو ایسے 40 راتوں تک انتظار کرے اور جاگ کر اپنے بچے کے لیے دعا مانگے؟ کون ہے ایسی عشق کرنے والی لڑکیاں اور لڑکے جو اپنے محبوب کے لیے ایسے 40 دنوں تک ایک ذرا سی بات پر انتظار کرتا رہے؟ اور اس کے باوجود میرا رب تو ایسا ہے کہ تم ذرا سا بڑھ گناہ کر چکے ہو. کتنے گناہ کر چکے ہو اندازہ نہیں ہے، حساب نہیں ہے، سمندر کے پانیوں کے برابر ہے. کتنے گناہ کر چکے ہو، یہ آسمان اور زمین کا خلا بھر چکے ہوں گے، اتنا ہی تو، کہ اس سے زیادہ کر چکے ہوں گے، اتنا ہی تو، اور کتنے کر چکے ہوں گے، اس 10 آسمان اور زمین کے برابر تو گناہ کر چکے ہو. کوئی بات نہیں، ایک بار آواز تو لگا، اللہ، آواز تو لگا کہ دیکھ اللہ. میرا رب فوراً آگے بڑھتا ہے. میرا رب فوراً اس بچے کے، اس بندے کے لیے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے، بتا میرا بندہ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، کیا مانگتا ہے بتا. توبہ کرنا ہے کر لے، مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے والا ہوں نا. استغفار کرنا ہے استغفار کر لے، میرے خزانے میں کس بات کی کمی ہے؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں دینے والا ہوں. تو مانگ لے مانگ لے مانگ لے. میرے رب کے ہاں یہ طریقہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ
مروی ہے کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کہ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا غفور ہے، رب بڑا معاف کرنے والا ہے، 40 سال تک لگاتار ان کے ہاں بیان ہوتا رہا۔ اور 40 سال کے بعد حضرت جنید بغدادی نے آج اللہ کی قہاریت اور جباریت کے اوپر بیان کرنا ہی شروع کیا تھا کہ اللہ بڑا قہار بھی ہے اور اللہ پکڑ کرنے والے بھی ہے اور اللہ بڑا جبار بھی ہے، اس پر بیان کرنا شروع ہی کیا تھا۔ کیا آواز آئی، جنید کیا میری رحمت ختم ہے 40 سال کے اندر؟ 40 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی؟ کیا میری رحمت کی حدود اتنی ہی ہیں؟ آواز آ گئی، میرا رب اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا رحیم، کیسے بتاؤں میں آپ کو کہ میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے۔ فرعون کا نام تو جانتے ہی ہوں گے، فرعون کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کتنا بڑا ظالم و جابر ہے، کتنا بڑا زور اور جور کرنے والا ہے، ظلم و ستم ڈھانے والا ہے، کتنے بچوں کا قاتل، کتنے معصوم مردوں اور عورتوں کا قاتل، کتنے بوڑھوں کا قاتل، کتنی تکلیفیں پہنچانے والا ہے بنی اسرائیل کو، جانتے ہیں آپ۔ لیکن وہ جب وہ دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ کو بار بار آواز لگا رہا تھا، بار بار آواز لگا رہا تھا۔ حضرت جبریل کو یہ خطرہ ہو گیا، یہ کمینہ اگر ایسے موقع بھی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اللہ فوراً معاف کر دے گا۔ یہ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے کہ کس نے کچھ بھی کیا، کچھ بھی کیا، کتنے ہی گناہ کیے، کتنا ظلم کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت جبریل نے دریائے نیل کے کنارے سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تو کتنا پتھر دل ہے، تجھے اتنی آواز لگاتا رہا، اتنی آواز لگاتا رہا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کاش فرعون ایک دفعہ مجھے آواز لگا دیتا، ایک دفعہ مجھے آواز لگا دیتا، میں غفار، میں رحمان، اسے معاف کر دیتا۔ یہ ہے رب کی رحمت، یہ ہے رب کی غفاریت، یہ ہے رب کی محبت۔ کہاں چلے جا رہا ہو؟ فَأَيْنَ الْمَفَرُ، کہاں بھگے چلے جا رہے ہو؟ اس رب کی دربار چھوڑ کے کہاں بھگے چلے جا رہے ہو؟ ایسے محبت کرنے والے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے رب کی محبت۔ آج غالب آ گئی ہے دولت کی محبت، آج غالب آ گئی ہے بیوی کی محبت، آج غالب آ گئی ہے بچوں کی محبت، آج غالب آ گئی ہے پراپرٹی کی محبت۔ میرا رب تو اتنا محبت کرنے والا ہے۔ حجاج بن یوسف کی ماں نے جب ان سے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، کتنا ظلم ڈھا رہا ہے، کتنے اور قتل کرے گا، کتنے معصوم لوگوں کے خونوں سے اپنی تلوار کو خون آلود کرتا رہے گا۔ حجاج بن یوسف نے کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تو نے سوچا ہے کبھی کہ تیرا حشر کیا ہوگا، جہنم میں تجھے کیسے جلایا جائے گا؟ تو اس نے کہا ماں ایک کام کیجئے، لکڑیاں اکٹھا کروائیے اور مجھے آگ میں ڈال دیجیے۔ تو اس نے اگلی لکڑیاں اکٹھا کروائی، آگ لگوائی اور کہا اپنی ماں سے ماں مجھے اب اس آگ میں ڈلوا دیجیے۔ ماں نے کہا نہیں، میں کیسے ڈلواؤں، میں تو تیری ماں ہوں۔ ماں کی ممتا اس بات کی اجازت ہرگز نہ دے کہ تجھے چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی ظلم کرنے والا، ستم ڈھانے والا ہو، کہ تجھے آگ میں ڈال دوں میں۔ حجاج بن یوسف نے کہا ماں ایک بات تو بتا، تو ایک ماں ہے، تو آگ میں ڈال نہیں پا رہی ہے میرے ان جرموں کی خاطر، ان جرموں کی وجہ سے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے ڈال دے گا، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا، وہ کیسے اپنی نظروں سے مجھے ہٹا لے گا۔ اے رب کی محبت، یہ ہے رب کی محبت۔ بھائیو ذرا واپس آؤ، ذرا مڑ کر تو دیکھو، ارے وہ رب تو پھر بھی ماننے والا ہے، مان جاتا ہے میرا رب، کتنا ہی کچھ کر لیجیے میرا رب مان جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے، ایک ہم ہیں جو ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم نہیں مان رہے ہیں، کمپرومائز خدا بار بار کرنے کو تیار ہے، ہم ہیں کہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ رب اپنے بندے کے ساتھ بار بار کمپرومائز کرنے کو تیار کہ گناہ کیا پھر آ معافی مانگ پھر معاف، گناہ کیا پھر آ معافی مانگ پھر معاف، گناہ کیا پھر آ معافی مانگ پھر معاف، پھر آ پھر معاف، پھر آ پھر معاف، کب تک؟ لامحدود،
کرتا رہے مانگتا رہے معاف کرتا رہوں گا. ذرا لوٹو, ذرا واپس آؤ میرے رب کی رحمت کی جانب, میرے رب کی محبت کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور دنیا کو ہر اعتبار سے سنوار دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.